بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت واسعہ کا تصدق بحمد اللہ تعالی۔ آج ہم اپنے 21ویں پارے کو پڑھیں گے اور اس کے انشاءاللہ مضامین کو دیکھیں گے۔ 21ویں پارے میں بھی سورہ عنکبوت جاری ہے اور اس کی آیت نمبر 45 سے 21ویں پارے میں اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے حبیب مکرم آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ یعلم ما تصنعون، اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے توسط سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر تاکید کی گئی، محبت سے ترغیب دلائی گئی کہ آپ جو قرآن پاک عطا کیا گیا اس کی تلاوت کیجیے، وہ کتاب پڑھ کر سنائیے۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور سٹیٹس کو دیکھ کر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم بھی مبلغ ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں دو چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور نمبر 2 نماز کا اہتمام کرنا۔ نماز پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ نماز انسان کو فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ منکر ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کے حرام ہونے پر دلیل شرعی ہو، اور فحشاء اس گناہ کو کہتے ہیں جو ہر عقل مند شخص برا اور نامناسب سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز نہیں پڑھی، اس نے بے حیائی اور برائی کے کام بھی کیے، اس نے صرف صورتاً اور ظاہراً نماز پڑھی ہے، حقیقتاً نماز نہیں پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کی نماز نے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکا، اس نماز سے اس کو صرف اللہ سے دوری حاصل ہوگی۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں رقم الحدیث ہے یہ 17340۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نماز کے 3 اوصاف ہیں: اخلاص، نمبر 2 خشوع، نمبر 3 اللہ کا ذکر۔ بس اخلاص اس نیکی کا حکم دیتا ہے، اور خشوع اور خشیت اس کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یعنی قرآن پڑھنا اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الفحشاء بے حیائی سے مراد زنا کرنا ہے، المنکر سے مراد شرکیہ کام کرنا، سو جو شخص یہ کام کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو، اور جو شخص اللہ کو یاد رکھنے والا ہوگا وہ اللہ کا ناپسندیدہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ اور ہر وہ شخص جو بے حیائی اور برائی کے کام کرتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تو اگر وہ بے نمازی ہوتا تو ایسے برے اور بے حیائی کے کام بہت زیادہ کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے برے کاموں میں کمی ضرور آتی ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، تو یہ نماز کی چونکہ پہلے ذکر ہوا تو حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ جو تمہارا ذکر کرتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے جو تم اس کا ذکر کرتے ہو۔ آیت نمبر 58 میں ذکر کیا گیا ہے حبیب مکرم اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اسی وقت ضرور شک میں پڑ جاتے، وہ یہ سمجھتے کہ شاید یہ قرآن، یہ کتاب آپ نے لکھ لی اور آپ مختلف کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھ کے کچھ لکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں ذکر کیا گیا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ وہ قرآن ہی کی واضح آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
की उम्मत के हवाले से भी ज़िक्र किया गया। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, इस उम्मत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफ्ज़ करने की नेमत अता की। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69, आखिरी आया मुबारका, बहुत मोहब्बत से सुनने की इसकी ज़रूरत है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। वो लोग जो हमारे हक में जिहाद और मुजाहिदा करते हैं तो हम यकीनन उन्हें अपनी तरफ सैर और वसूल की राहें दिखा देते हैं, और बेशक अल्लाह साहिबान एहसान को अपनी मायत से नवाजता है। इस आयत में फरमाया गया, जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं, मुशक्क़त उठाते हैं, ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपनी राहें दिखाएंगे। नंबर एक, वो लोग जो हमारी निशानियों से हम तक पहुंचना चाहते हैं, हम उन्हें ज़रूर अपनी ज़ात की मार्फत की हिदायत दे देंगे। ये निशानियाँ इंसान के अंदर भी हैं, कायनात में भी फैली हुई हैं। जो जिस्मानी ताकत को खर्च करके जिहाद के ज़रिए अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ते हैं, जंग करते हैं, अल्लाह उन्हें ज़रूर फ़तह और कामयाबी अता फरमाता है। इसी आयत के आखिरी अल्फाज है, वइन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह साहिबान एहसान को अपनी मायत से नवाज देता है। मुहसिनीन वो लोग हैं जो अल्लाह के हुस्न की तजल्लियात को उसमें डूब जाते हैं अपनी नमाज पढ़ते हुए। वो ऐसे होते हैं जैसे वो अल्लाह को देख रहे हैं। एक अंसारी साहबी नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में एक काफिर ने उन पर बड़े ताक कर तीर मारा, खून बहता रहा, लेकिन वो नमाज में ही अपनी मुनहमिक रहे, उन्हें पता भी नहीं चला। सुनन अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस पाक में है। उसके बाद इमाम बुखारी को नमाज में भीड़ ने 70 बार डंक लगाया, लेकिन आपकी तवज्जो नमाज से नहीं हटी। इमाम आजम नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद की छत से सांप गिर पड़ा, सब लोग निकल के भागे, लेकिन आप उसी तरह नमाज पढ़ते रहे। इसी तरह गौसुल आजम के हवाले से है कि आप वाज फरमा रहे थे, सांप छत से गिरा और आपके जिस्म पर रेंगने लगा। उसकी दहशत से सब अहले मजलिस जो थे भाग गए, लेकिन आपके इत्मीनान और सुकून में कोई कमी नहीं आई। सूरह रूम का आगाज़ करते हैं। इस सूरत के आगाज़ में ईरानियों के मुकाबले में रूमियों की फतह की पेशगोई की गई, जो 7 साल बाद पूरी हुई। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम रूम है। सूरह रूम मक्की है, और दीगर मक्की सूरतों की तरह इसमें भी दीन इस्लाम की बुनियादी अकायद, तौहीद, रिसालत और क़यामत को दलाइल से साबित किया गया है। इसकी आयात 60 है और उसके रुकू 6 हैं। इस सूरत में शुरू में ही एक अजीम पेशगोई की गई, जो 2 खुशखबरियों का जिक्र था। एक ये कि कुछ सालों बाद अहले रूम, जो कि अहले किताब ईसाई थे, को ईरानियों जो कि आतिश परस्ती पर फतह नसीब होगी, और उसी दिन मुसलमानों यानी अहले कुरान को मुशरिकीन पर फतह की सूरत में खुशखबरी नसीब हुई। अहले रूम के लिए फतह की पेशन गोई फरमाया गया, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, अहले रूम फारस से मगलूब हो गए, फी अदनल अर्दी वहुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून, नज़दीक के मुल्क में, और वो अपने मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब हो जाएंगे। इस आयत के शान नज़ूल ये है कि दुनिया में उस वक्त 2 सुपर पावर्स आमने सामने थी, एक रूम, दूसरी ईरान। रूम के बादशाह के रूम के लोग बादशाह को कैसर कहा करते थे, ईरान के बादशाह को कसरा कहा जाता था। कैसर और कसरा की ये जंग थी। रूमी अहले किताब ईसाई थे, ईरानी आतिश परस्त मजूस थे। ईरान जो था मुसलसल रूम को शिकस्त देता हुआ आगे बढ़ रहा था, यानी मजूसी हमेशा फतह याब हो रहे थे, जबकि ईसाई जो थे वो मगलूब हो रहे थे। उधर मक्का में बुत परस्त मुशरिकीन की हमदर्दियां ईरानियों के साथ थी, यानी मजूसियों के साथ ही। जब वो किसी शहर को फतह करते तो मुशरिकीन बोल उठते, मुसलमानों को चिढ़ाते कि देखो हमारे ईरानी भाई मुसलसल अहले रूम के मुकाबले में फतह हासिल कर रहे हैं। उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई और 2 पेशन गोइयाँ दी गई। पहली ये कि चंद सालों में अहले रूम अहले ईरान पर गालिब आ जाएंगे, और दूसरी ये कि अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाएंगे और मुसलमान भी इससे खुश हो जाएंगे। अब ये जो दूसरी खुशखबरी थी और पहली खुशखबरी थी, बज़ाहिर तो इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। इसी वजह से मुशरिकीन का जो सरदार था उबई बिन खलफ, उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 100 ऊँटों की शर्त लगा ली कि आइंदा 9 सालों में अगर अहले रूम गालिब आ गए तो मैं 100 ऊँट दूंगा, वरना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस शर्त को कबूल फरमा लिया, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को रसूल अल्लाह और खुदा पर बहुत भरोसा था, और कुरान में ये चूँकि खुशखबरी सुना दी गई थी,
تو آپ کو یقین کامل تھا، اور اس وقت تک ابھی دو طرفہ شرط کی حرمت بھی نہیں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کے نزول کے 7 سال بعد اللہ رب العزت نے اس پیشن گوئی کو پورا فرمایا۔ کیسر روم ہرکل نے کسرہ ایران پر پلٹ کر حملہ کیا، جس میں کیسر کو فتح ہوئی، یعنی عیسائی اس میں فتح یاب ہوئے۔ یہی وہ سال ہے جس میں غزوہ بدر ہوا۔ یوں دونوں پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ اس وقت تک ابئی بن خلف مر چکا تھا۔ اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کو 100 اونٹ دیے، لیکن چونکہ اس وقت دو طرفہ شرط کی حرمت آ چکی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیجیے۔ پھر آیت نمبر 11-12 میں قیامت، حیات بعد الموت اور حشر نشر پر دلائل قائم فرمائے گئے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون۔ اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس رکوع نمبر 6 میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر مرد اور عورت کی راحت کے لیے زوج یعنی جوڑے پیدا کر دیے، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، رات اور دن کا ایک ایک حصہ مقرر کیا دیا کام کے لیے اور نیند کے لیے، بجلی کی چمک سے ڈر اور امید دونوں پیدا ہوتی ہیں، اس کا ذکر آیا۔ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ آخر میں بعض بعد الموت کو بیان فرمایا کہ ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس آپ اپنا رخ اللہ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام ہے، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اسے اختیار کر لو۔ اللہ کی پیدا کردہ سرشت میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین مستقیم ہے، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مولود یعنی ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے قلوب کو حق قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، جیسے ان کی آنکھوں کو اور کانوں کو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا۔ بس جب تک ان میں یہ صلاحیت رہے گی وہ دین حق اور اسلام کا ادراک کر سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک اور اس کا نمبر ہے 2865۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی معرفت پر پیدا کیا، پھر شیاطین ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو تم مال زکوٰۃ و خیرات میں دیتے ہو فقط اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تو وہی لوگ اپنا مال عند اللہ کثرت سے بڑھانے والے ہیں۔ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کے حوالے سے بہت زیادہ حدیث موجود ہیں فضیلت کے اعتبار سے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک 1426 میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشی رہے اور اپنے عیال سے ابتدا کرو۔ علماء کرام بہت ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے واجبات اور فرائض اور حقوق کے حوالے میں ضمن میں ذکر کرتے ہیں کہ انسان کا اپنا حق دوسروں پر مقدم ہے۔ اولاد اور بیوی کا خرچ بالاتفاق فرض ہے اور خادم کا خرچ بھی واجب ہے۔
سنن نسائی کی 2 حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ انسان کے ذمہ کیا صدقہ کرنا کس انداز میں ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے نفس پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے خادم پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے، آپ نے فرمایا تم اس کے مصرف کو خود بہتر جانتے ہو۔ اب ہم سورہ لقمان کا آغاز کریں گے۔ سورہ لقمان مکی ہے، اس کی آیت 34 ہے اور اس کے رکوع 4 ہے۔ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے سے اس کی بات شروع کی، جو کہ قرآن مجید ہے۔ وہ اللہ کی ہدایت کا دستور ہے۔ قرآن میں مختلف لوگوں کے مختلف گروہ کے بارے میں ذکر کیا گیا: مومنین جنہوں نے قرآن کی تصدیق کی، جنت کے مستحق ہوئے; کفار جنہوں نے قرآن کے ساتھ مذاق کیا، ان کا انکار کیا، ان کے لیے دائمی دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور قدرت کے دلائل بیان کیے۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی تھی۔ اس سے مقصد صرف کیا تھا؟ لوگوں کو ہدایت دینا۔ اس کے بعد مشرکین کی مذمت کی گئی جو شرک پر اصرار کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں جمے ہوئے تھے۔ نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ نیک انجام دیں گے، اللہ بزرگ و برتر کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور توحید پر مزید دلائل دیے کہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد لاتا ہے، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کیا، سمندروں میں کشتیوں کو رواں دواں رکھا۔ اس صورت کو تقویٰ کے حکم پر ختم کیا گیا، قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے اور اس کے علم نے تمام کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ لقمان کا مختصر سا تعارف ہے۔ اب ہم اس کی کچھ آیات کی طرف اپنی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ فرمایا گیا کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی آیات کی کتابیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری شرائط کے مطابق، یعنی شرمگاہ کو ڈھانپا جائے، وضو کیا جائے، قبلہ کی طرف منہ کیا جائے، نماز کو اس کے وقت میں شروع کیا جائے، پاک جگہ پر نماز پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی کا اہتمام اس طرح کیا جائے کہ اپنے دل اور دماغ کو دنیا کی فکروں سے، تعلقات سے، باتوں سے، عیب سے، گناہوں سے پاک کر کے، توبہ کر کے بندہ نماز میں کھڑا ہو، اور وہ بھی اس طرح کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ زکوٰۃ کو اس کی شرائط کے مطابق مستحقین کو ادا کی جائے، اور فرمایا گیا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہی پاکیزہ اور صالح کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال جو ہے وہ میل کچیل سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، انسان خود بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے مال کا بڑھانا اور زیادہ ہونا، اور تم اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو، سو وہی لوگ اپنے مال کو دگنا کرنے والے اور بڑھانے والے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 35 جو بھی ہم نے پڑھی اس میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں پابندی اور اخلاص کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بےہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوجھ بوجھ کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں، انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ آیت جو ہے نضر بن حارث جو کہ ایک مشرک تھا اور وہ تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہاں سے پرانے بادشاہوں کے قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں، یہ گانا گانے والی کنیزیں خرید کر لاتا، اہل مکہ کو جمع کر کے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پرانے وقت کی کہانیاں عاد اور سمود کے تمہیں قصے سناتے ہیں، تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ مزیدار کہانیاں سناتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن کریم نہ سنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا سے غافل کر دینے والی باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خدا کے رستے سے بھٹکا دیں، ان کا مذاق اڑائیں
ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی حکمت جو انہیں عطا کی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ توحید پرست تھے، اللہ کے ساتھ شریک بنانے کو ظلم عظیم قرار دیتے تھے۔ لقمان نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور برگزیدہ آدمی تھے۔ انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تو اس میں انہوں نے کہا لا تشرک باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اسے حاضر کر دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی علم کا قائل رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ ترش روی سے پیش نہ آنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، یہ وہ باتیں اور نصیحتیں ہیں جو کسی بھی کامیاب شخص کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں ذکر کیا گیا ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش اتارتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ بھی اس نے رحموں میں رکھا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا، ان اللہ علیم خبیر، اللہ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے، یعنی علیم بالذات ہے، خبیر لغیری ہے، از خود ہر شے کا علم رکھتا ہے، جسے پسند فرمائے اسے بھی اس خبر سے باخبر کر دیتا ہے۔ یہاں پر 5 چیزوں کے علم کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا۔ 5 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر لوگ انہی 5 چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، نجومیوں سے پوچھتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں پڑھتے ہیں، فال نکالتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں۔ تو ان کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کیا کمائے گا، انسان کہاں مرے گا، ان باتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا علم اللہ کے پاس ہے، اور ان کے علم کو مفاتیح الغیب یعنی غیب کی 5 کنجیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پسند سے جسے چاہتا ہے اسے باخبر کرتا ہے، ورنہ یہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ سورہ سجدہ کی آیات 30 ہیں اور رکوع اس کے 3 ہیں۔ اب ہم اس کو تعارف دیکھتے ہیں۔ سورت میں آیت سجدہ اور سجدہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورت سجدہ رکھا گیا۔ اس سورت میں بھی دین اسلام کے بنیادی ارکان، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے زمین تک نظام اقتدار کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ امر اس کی طرف ایک دن میں چڑھتا ہے یا چڑھے گا جس کی مقدار 1000 سال ہے، اور اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور مہربان ہے۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے قیامت کے دن کا۔ قیامت کے دن میں سورہ سجدہ میں دن کی مقدار دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال فرمائی ہے، اور سورہ معارج میں اس کی مقدار 50,000 سال فرمائی ہے۔ مفسرین کرام ان دونوں کے درمیان اس طرح سے تطبیق فرماتے ہیں، یعنی دونوں معاملات کو سمجھاتے ہیں کہ زمین و آسمان دنیا کی مسافت ایام دنیا کے اعتبار سے 1000 سال ہے، اور آخرت کے اعتبار سے زمین کے آخری طبقہ سے لے کر پہلے آسمان تک کی مسافت ایام دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال ہے۔ پھر ایک اور اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا دن اصل میں تو 1000 سال کا ہوگا، لیکن اپنی شدت اور ہولناکی کے اعتبار سے کفار کو یہ 50,000 سال کا لگے گا، اور مومن پر آسانی کے اعتبار سے یہ اتنے وقت میں گزر جائے گا جتنے میں ایک فرض نماز پڑھی جاتی ہے۔ آیت نمبر 8، 9، 10 اور 11 میں بتایا گیا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو درست اذان میں بنایا، پھر اس کے اندر روح پھونکی، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ جب ان کو روحوں کو، انسانوں کو موت دے گا تو روح کو قبض کر لے گا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور اب مومن کے حوالے سے ذکر کیا جائے کہ مومن وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اللہ پر ایمان لایا، جب اس پر موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس ریشم کے کپڑے میں مشک اور پھولوں کا گلدستہ لاتے ہیں، اور اس کے جسم سے روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف نکلو، تم اس سے خوش ہو، تم سے خوش ہو۔ پھر اس روح کو اس کپڑے پہ لپیٹ کر علیین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا وہ شخص جو صاحب ایمان ہو اس کی مثل ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس ضمن میں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک، حدیث نمبر ہے وہ ہے 2825 اور 2824۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ان نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل میں خیال آیا اس نعمت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مطلع نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا جو ابھی ہم نے پڑھی، یعنی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17۔ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ جنت والوں کا سب سے کم درجہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اس وقت آئے گا جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا تم جنت میں چلے جاؤ، وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے جنت میں جاؤں؟ سب لوگوں نے جنت کے گھروں پر قبضہ کر لیا، انہوں نے جنت کی چیزیں لے لی، اسے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں کے ملکوں میں سے کسی ملک کی مثل مل جائے؟ وہ کہے گا میں راضی ہوں اے میرا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں وہ ملک بھی مل جائے گا اور اس جیسی 3 اس کی مثل اور بھی مل جائیں گے۔ پھر جب 5 مثل کے بارے میں کہا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں وہ ملک بھی مل جائے گا اور اس جیسی 10 اور مثال مل جائیں گی، اور تم کو وہ چیز بھی مل جائے گی جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا اور جس چیز سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ یہ آیت نمبر 17 میں جو فرمایا گیا نا قرۃ اعین، کہ سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی، یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے ہیں۔ اے وہ رب، وہ کہے گا میں راضی ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب پھر جنت میں سب سے بلند درجہ کون سا تھا؟ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا، ان کی عزت اور کرامت میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی اور میں نے ان پر کرامت کی مہر لگا دی۔ ان کی کرامت کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، اس کا نمبر ہے 189۔ تو دیکھیے دنیا میں ہم کس قدر خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیاوی یہ بھی مال و دولت ہو، بہترین گھر ہو، بنگلے ہو، گاڑیاں ہو، عیش و عشرت ہو، نوکر ہو، سب کچھ ایک بادشاہی مل جائے۔ تو وہاں تو اللہ رب العزت کسی ایک ملک کے بادشاہ کو جو نعمتیں میسر ہوتی ہیں ایسے 10 ملک اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کے کہ جو شخص چاہے گا جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی وہاں تک عطا فرمائے گا۔ یہ ایک جنتی کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ پھر اس سے بڑھ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جسے سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور وہ سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک 190 ہے۔ تو کتنے خوبصورت بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب ہی تو ہے جو اللہ کے بتانے سے حضور کو معلوم ہے۔ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو بھی جانتے ہیں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ آگے سورہ احزاب کے 3 رکوع 21ویں پارے میں مذکور ہے اور انشاءاللہ ہم 22ویں پارے کے آغاز سے سورہ احزاب کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں۔ اللہ رب العزت ہمارا جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا اور ہمارے دل کو جو سکون ملا اور جو ہم نے یہاں سے علم و حکمت کی باتیں سیکھی، رب کائنات ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔